اور واپس آ گئے. یہ کا بات جو میں بیان کر رہا ہوں یہ ایک اس کا واسطہ ایک راوی نہیں ہے، اس کے بے شمار راوی ہیں. اس عورت نے اپنا واقعہ کئی آدمیوں کے سامنے پیش کیا. یہ جو بات ہم بیان کر رہا ہوں یہ عبد الوہاب نے بھی اسی طریقے سے بیان کیا. وہی بات میں بیان کر رہا ہوں. مولوی عبد المنان صاحب عمر نے بھی بیان کیا. جو مولوی عبد المنان صاحب عمر نے بیان کیا وہی میں بات بیان کر رہا ہوں. باقی انہوں نے زیادہ سنجیدگی کے ساتھ یہ بات بیان کی تھی. تو اس طریقے سے وہ سغرا بیگم زوجہ نور الدین واپس آ گئی اور بیٹی کو کہا کہ بیٹا اب ہم مجبور ہیں، آپ جس کے سامنے یہ شخص کہتا ہے اپنا آزار بند کھول دو تو کھول دو. میں تمہیں یہی کہہ سکتی ہوں، میں مجبور ہوں. تم مظلوم ہو، خدا تمہارے گناہ معاف کرے گا، لیکن اب ہم کیا کریں؟ یہ وڈیرا ہے، یہ بدماش ہے. وہ بیچاری اس کے ظالمانہ حکم کے سامنے اپنے اس نے پھر آزار بند کھول. اس زمانے میں دیوان سنگھ مفتون ایک نوابوں کے قصے بیان کیا کرتا تھا. اسی عبدالحی نے اس کو بھی لکھا کہ تم نوابوں کے راجاؤں کے قصے لکھتے ہو کہ ان سے بڑھ کر یہ ظالم آدمی ہے، اس کے متعلق بھی لکھو. میں آپ کو لکھ رہی ہوں، بتا رہی ہوں. خیر اس کے پاس خط پہنچا. یہ خط آپ نور الدین کے خاندان کے اب بھی لوگ زندہ ہیں، پوچھ سکتے ہیں کیا اس نے خط لکھا یا نہیں لکھا. اور دیوان سے مفتون نے بھی کئی آدمیوں سے اس بات کا ذکر کیا کہ قادیان میں اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے جب اس نے خط لکھا عبدالحی نے تو خط مشہور ہو گیا. تو جناب اعلیٰ عبدالحی کو زہر دے کر مار دیا گیا. سب جانتے ہیں، اس کا خاندان جانتا ہے. میں آمدیوں سے یہ کہوں گا کہ تم نور الدین کے خاندان کے فرد کے پاس جاؤ، ہر آدمی کے پاس جاؤ، وہ بتائے گا کہ عبدالحی کو کیسے مارا گیا. سب وہ اس اتفاق کے ساتھ یہ کہیں گے کہ اس کی موت کا سبب مرزا محمود احمد تھا جو اس کو زہر دے کر مارا گیا. یہ ہے عبدالحی کا واقعہ. اب میں ایک ایسی بات بیان کرنا لگا ہوں کہ وہ مجھے صرف ایک آدمی نے بیان کی. یہ کہاں تک صحیح ہے اس کی صداقت اب عبد المنان عمر کا جو بچہ ہے خالد یا اسامہ وہ اس کی تصدیق کر سکتے یا اس کی کوئی بیٹی تصدیق کر سکتی ہے. وہ یہ ہے کہ اس عبدالحی نے ایک اپنے ظلم کی داستان کو منظوم کیا تھا. وہ منظوم وہ نظم مولوی عبد المنان صاحب عمر نے لوگوں کو سنائی، زبانی سنائی. جس آدمی نے مجھ سے ذکر کیا ہے اس نے کہا ہے کہ یہ نظم میں نے خود بھی سنی ہے اور مولوی عبد المنان صاحب نے میرے گھر میں آ کر مجھے یہ نظم زبانی سنائی تھی. اب مجھے معلوم نہیں اس کا تو یہ خیال ہے کہ وہ نظم خالد عمر کے پاس ہوگی یا اسامہ کے پاس ہوگی، مجھے یہ نہیں پتہ. بہرحال ایک جو روایت تھی وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دی ہے. اگر میں درخواست کروں گا خالد عمر کے پاس سے یا اسامہ سے یا اس کے رشتہ داروں کے پاس سے، اگر کسی شخص کو وہ نظم زبانی یاد ہو تو وہ
کچھ دے دے تاکہ وہ بھی ریکارڈ میں آ جائے. اور امید ہے میری اگر ان کے پاس وہ نظم ہے یا کسی کو زبانی یاد ہے تو وہ لکھوا. تو یہ امتر حی کا واقعہ ہے. اب میں ترتیب کے ساتھ دوسرا واقعہ بیان کرتا ہوں. وہ اس کی بیٹی کا ہے امتر رشید کا. وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے. اب بھی امتر رشید نابالغ تھی جب اس نے اس پر حملہ کیا اور اس کی مہر قسمت کو لوٹا اور توڑا. تو جب لو لوہان ہو گئی تو اس کی ماں نے کہا کوئی چند دن صبر کر لیتے. کب یہ دوڑ کر کہیں جا رہی تھی, بالغ تو ہونے نہیں دیتے. وہ کہنے لگا بڑے شیطانی شکل میں کہ جو نیم پکا ہوا پھل ہوتا ہے وہ زیادہ مزے دیتا ہے. یہ تھا اس کا جواب اپنی اس کی ماں کو. ماں کے ساتھ جو تو ہوتا تھا وہ تو اس کو پتہ تھا. اب جو اس کی بیٹی کے ساتھ ہوا ہے وہ اس کو خیال کر لے کہ وہ اس وقت کیا گزری ہوگی. یہ واقعہ بھی جو میں بیان کر رہا ہوں اب خود اپنی طرف سے نہیں بیان کیا. اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, میں سچ سچ کہتا ہوں کہ یہ عبد الوہاب نے بھی بیان کیا ہے اور عبد المنان عمر نے بھی بیان کیا ہے, اور اس کے ساتھ جتنے بھی آپ زندہ خاندان کے ممبران ہیں مولوی نور الدین کے, وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ واقعہ بالکل صحیح. اب اس کے بعد امتر رشید کی شادی ہو گئی, جو اس کے ساتھ ہوتا ہے شادی ہو گئی. اب میں بیان یہ کرنے لگا ہوں کہ امتر رشید نے خود لوگوں کو بتایا ہے. سب سے پہلے انہوں نے اپنا راز محمد صالح نور کو بتایا تھا. وہ انہی کے خامد کے ساتھ ملازم تھا, اس کا ان کے گھر آنا جانا تھا. تو ایک دن اس نے امتر رشید سے پوچھ لیا. اس نے امتر رشید کے متعلق اس کی ذات کے متعلق نہیں پوچھا, اس نے ویسے یہ پوچھا کہ جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں خلیفہ صاحب کے متعلق کہ یہ کیا سچے ہیں یا جھوٹے ہیں, کہ آپ بھی بیان کر سکتے, آپ تو لڑکی ہیں. تو امتر رشید نے کہا محمد صالح نور دوسروں کو تو چھوڑو, ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا جو مجھ سے کیا گیا ہے, جو مجھ سے ہوا ہے, اگر میرے خامد کو پتہ چل جائے تو ایک منٹ کے لیے بھی مجھے اپنے گھر میں رکھ. واضح طور پر بیان کر دیا. اور محمد صالح کا بیان حلفیہ ہر کتاب میں موجود ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں. اور امتر رشید اب بھی زندہ ہے, آپ اسے جا کے پوچھ لیں, اس سے شہادت لے لیں کیا ہے سچی ہے یا جھوٹی ہے. اس کے بعد آئیے میں ایک اور واقعہ بیان کرتا ہوں. تو امتر رشید ایک دفعہ اپنے ماموں کو ملنے کے لیے عبد المنان صاحب کو آئے. باتوں باتوں میں اس نے کہا کہ چلو مولوی نور الدین صاحب تو بہت بڑے عالم آئے, تو وہ حضور ابا یعنی خلیفہ ثانی ان کے پائے کے تو عالم نہیں ہے, لیکن مولوی صدر الدین سے زیادہ عالم ہے. تو پاس امتر الرحمان مولوی عبد المنان صاحب کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی. ان کو غصہ آیا, اس نے کہا امتر رشید خاموش ہو جاؤ, مت باتیں اس قسم کی کرو, تم مجھے بتاؤ کہ تمہارے والد نے تمہارے ساتھ کیا کیا, تم خود جانتی ہو کہ تمہارے ساتھ